کافی دیر سے بیٹھے ہیں، ہم ان سے معذرت خواہ ہیں، انتظار کے لیے معذرت۔ بہرحال میں مفتی صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے طلباء اور ان کے والدین اور معزز علماء کرام سے گفتگو فرمائیں۔ مفتی عبد الناصر عثمانی صاحب۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ وقال تعالی فی مقام آخر والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال تعالی وقل رب زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی محترم معزز علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے مجمع، ایسے لوگوں میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو وہ معذرت کر رہے تھے تو ہمیں تو ندامت ہو رہی تھی کہ معذرت نہیں، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسی مجلس میں موجود ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہو رہی۔ طلباء بہت خوش نصیب ہیں، یہ طلباء، آپ حضرات اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اس کائنات میں جو لوگ اپنی اولادوں کو اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے سلیقے سکھاتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ کوئی ان کو کپڑا بیچنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کوئی ان کو چپل بیچنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کوئی ان کو لوہا بیچنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کوئی ان کو گروسری کی دکان میں چند چیزوں کے بارے میں باؤ تاؤ کرنا سکھاتے ہیں، کوئی ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو کر انہیں مکینک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ سارے افراد ان بچوں کے ساتھ ہمدرد ہیں، ان بچوں کے مخلص ہیں، ان بچوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے بڑے لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ مستقبل میں ایک بہترین مکینک بن جائے، یہ مستقبل میں بہترین تاجر بن جائے۔ تو یہ بچہ اس دکان میں صبح سے شام تک کپڑا اس کو کھیلتا ہے، کپڑے کو ناپتا ہے، دکھاتا ہے۔ آپ کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو مختلف تھانوں سے پورا دن کپڑے کے ساتھ اس کی وابستگی ہوتی ہے، سارا دن، اور دوسرا پیسے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے لوہے والا لوہے کے ساتھ اس کی ساری وابستگی ہے، جو جس کام میں ہے نا اس کے ساتھ وابستگی۔ میکینک ہے وہ اور مشکل میں ہے کہ اس کے ہاتھ بھی گندے ہیں، اس کے کپڑے بھی گندے ہیں، اور اس کا حولیہ بھی بگڑا ہوا ہے، اور وہ اس میں لگا ہوا ہے صبح سے شام تک، اور وہ یہ مستقبل روشن کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگ اس لیے بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ صبح سے شام تک کسی کپڑے کے ساتھ نہیں کھیلتے، کسی چینی دال کے ساتھ آپ کا بھاؤ تاؤ نہیں ہوتا، کسی اور معاملے کے ساتھ، مکینک میں کے ساتھ، آپ کوئی گاڑیوں کی چیزوں کے ساتھ نہیں کھیل ہوتے۔ آپ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوراق کو پلٹ رہے ہوتے اور اللہ رب العزت کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سبقاً یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ سبق سے جان چھوٹتی ہے تو سب کی یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس سے جان چھوٹتی ہے تو منزل یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس سے جان چھوٹتی ہے تو پھر یہ فکر نہیں جاری کہ
کہ کل کا سبق اور مطالعہ آج پھر دیکھ لوں، اور اس سے پھر بچے ماشاءاللہ سے اپنے گھر پر جا کر بھی فارغ نہیں بیٹھتے، وہ کھیلنے کے وقت میں کھیلتے ہیں سب، پھر انہیں فکر سوار ہوتی ہے کہ کل کا سبق اس میں ناغہ نہ ہو تو میں پہلے سے آج پلاننگ کرتا ہوں کہ میں اتنی لائن آج اپنے گھر میں یاد کر لوں۔ سارا دن وہ اس کتاب کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی۔ تو والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے یہ قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے ہیں، اور وہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں جو سارا دن اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ میں محلے میں ساتھیوں سے کبھی بات بولتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سال میں ایک مرتبہ چند طلباء کو بلاتے ہیں یا رشتہ داروں کو، تو اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھا لیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ 50,000 60,000 روپیہ بھی خرچ کر لیتے ہیں، اور یہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگلا سوال یہ ہوتا ہے بھائی کیا ہوگا پھر؟ وہ کہتے ہیں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی رحمت ہو جاتی ہے، بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی مشکلات سے نکل جاتا ہوں۔ سال میں ایک مرتبہ جو آدمی قرآن خوانی کرتا ہے وہ اتنا پر امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ اس کے کام نہیں ہوتے ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ہر روز پڑھ رہا ہے، جو صبح سے شام پڑھ رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں کتنی چھم چھم برستی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کی برکات کا کتنا نزول ہوتا ہے، اور اس کی دعائیں اللہ کے حضور میں کتنی قبول ہوتی ہیں۔ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر سال میں ایک مرتبہ قرآن خوانی قرآن کسی دوسرے بندے سے پڑھوا کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اتنی اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ میرے تمام مسائل حل ہوں، تو ہم خوش نصیب ہیں یا نہیں؟ تو آپ اپنی کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں۔ پہچانیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کہیں پر بھی اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھیں گے کہ دوسرے آدمی ہم سے زیادہ اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ نہیں، ہم سب سے زیادہ بہتر، ہم سب سے بڑا علم، ہم سب سے بڑی کتاب اللہ رب العزت کی کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب سے بڑے اللہ رب العزت کے احکامات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب سے بڑی کتاب کا مطالعہ، سب سے بڑے علم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو جو آدمی سب سے بڑی چیزوں کے ساتھ منسلک ہو، اس کا رابطہ بڑی چیزوں کے ساتھ ہو، تو وہ خود بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بڑے الحمدللہ ان چیزوں میں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سینے میں معرفت کے اس نور کو منتقل فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کوئی معمولی نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی لگائی ہے کہ ہم اس کتاب کے لیے، ہمارے والدین کی یہ خواہش ہے کہ ہم حافظ بنیں، ہم اللہ کے علوم کو سیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں۔ والدین کی یہ خواہش ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے تو پیسے بڑھانے کا انتظام ہو جائے، کب ان کی تعلیم مکمل ہو تو ہم ایسا کریں۔ ہمارے والدین ہمارے لیے یہ موقع فراہم کر رہے ہیں تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ان کے خواب کی تعبیر بہت اچھی ان کو دینی ہے، ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں عرض کرتا ہوں ساتھیوں سے، طلباء سے، کہ آپ یہ نہیں سمجھیں میں اکیلا یہ کام کر رہا ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، یا آپ کی سوچ اکیلی نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کے اساتذہ کی سوچ ہے، آپ کے پیچھے آپ کے والدین کے بڑے بڑے خواب ہیں جو وہ تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اتنا بڑا اچھا پکا حافظ قرآن ہو جائے، میرا بچہ اتنا بڑا قاری بن جائے، اتنا بڑا عالم بنے، اتنا بڑا مفتی بنے، اتنا بڑا مفسر بن جائے۔ تو یہ سارے خواب آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ ان تمناؤں کو رنگ بھر رہے ہیں، اور آپ اس خاکے میں اچھا رنگ بھریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس معراج تک پہنچا دے۔ تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اساتذہ، ہم ادارے والے، تمام لوگ انہی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت کے محدث بیٹھے ہیں، انہی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت کے مفسر بیٹھے ہیں، انہی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں مفتی بیٹھے ہیں، انہی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں آنے والے قابل ترین مسلمان انجینئر بیٹھے ہیں، قابل ترین مسلمان ڈاکٹر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ابھی تو نہیں لکھا نا، اسی معاشرے کے یہ لوگ یہ سب کام کرتے ہیں، تو ہم بھی اس معاشرے کے لوگ ہیں، الحمدللہ یہ سب کام ہم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اب مدارس یہ سب کام کرا رہے ہیں، سب کام یہ کرا رہے ہیں مدارس، کہ وہ انجینئر بنانے کی بھی
راستے ہموار کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بنانے کے لیے بھی راستے ہموار کر رہے ہیں، وہ دوسری فیلڈ میں بھی جانے کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، اور ان مدارس والوں کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، اور ہمارے والدین پر، ہمارے محلے پر، ہمارے معاشرے پر، ہماری سوسائٹی پر ان کا سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمارے بچوں کو ملحد ہونے سے یہ محفوظ فرما رہے۔ ہمارا بچہ مسلمان ہے، آنے والے وقتوں میں ہم ان کو یونیورسٹیز میں، کالج میں کہاں کہاں بھیجیں گے، آپ وہاں کس ماحول میں آپ کو اندازہ نہیں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ایسے سوال کرتے ہیں بچے بالکل ملحدانہ، زندیق قسم کے سوالات، لیکن آپ کو ان کا جواب دینا ہے۔ کیوں؟ وہ کوئی اور بچے نہیں ہیں، وہ یہی ہمارے داڑھی ٹوپی والوں کے بچے ہیں، مسلمان معاشرے والوں کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، لیکن ماحول یا ان کی جو سوچ فکر ہے اس پر کسی نے کام نہیں کیا۔ جب کام نہیں کیا تو اب وہ ہمارے لیے نقصان دہ۔ ایک انڈیا کے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو نار نمرود میں بھیج رہے ہیں، لیکن ہم نے ابراہیم بنایا نہیں۔ ہم ابراہیم بنا کر اگر نار نمرود میں بھیج دیں نا، باہر جو سوسائٹی نار نمرود ہے، یہ ہر طرح کے حالات ہیں، کوئی زنا کی دعوت دے رہا ہے، کوئی چوری کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کرپشن کی دعوت دے رہا ہے، کوئی برائی کی دعوت دے رہا ہے، ان سب سے باپ اس کے ساتھ ساتھ رہ کر نہیں بچا سکتا۔